تو آپ کے میرے سمجھنے کا زاویہ ہے. پھر میں نے ان کو ایک بات کہی, میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کھاتے ہیں, کھانے پینے کی جو چیزیں, خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام کیا ہے نا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی 172, سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 3, سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 115, اور سورہ انعام سورہ نمبر جو ہے وہ 6 کی 145. یہ 4 جگہوں پر اللہ پاک نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 172 173 172 آیت, کہ تمہارے اوپر جو ہے مردار, خنزیر کا گوشت, بہتا ہوا خون, اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر پکاری جائے وہ حرام ہے. میں نے کہا اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مردار تم پر حرام ہے, جبکہ تم مچھلی مردار پکڑ کے کھاتے ہو اور اس وقت تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خون تمہارے اوپر حرام ہے, جبکہ تم جانور کی جو ہے وہ کلیجی بھی کھاتے ہو اور تلی بھی کھاتے ہو. تم شوق سے کھاتے ہو, اور جبکہ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے. شوق سے تم مردہ کھا رہے ہو, مچھلی جاتے ہو, مردہ مچھلی کو کاٹتے ہو, کھا جاتے ہو. بھائی کہاں گئی پھر یہ آیت انما حرم علیکم المیتۃ؟ اس لحاظ سے تو یہ حرام ہے. پھر میں نے ان سے ایک اور سوال کیا کہ میں نے کہا یہ بتائیں کتا حلال ہے حرام ہے؟ قرآن کی روح سے, اکارڈنگ ٹو قرآن, قرآن کے بیان کردہ قانون کے مطابق تو وہ حرام نہیں ہے. قرآن نے تو انما کر کے کلمہ حسر کہہ کر 4 چیزوں کو حرام کر دیا ہے, باقی 5ویں چیز تو کوئی حرام نہیں ہے. بھائی کتا ہو گیا, ریچھ ہو گیا, بلی ہو گئی, اور شیر ہو گیا, لپڑ ہو گیا, یہ ساری جو چیزیں ہیں حدیث حرام کر رہی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا بھائی, مسلم شریف کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کچلی والا جانور حرام کر دیا ہے. کلو ذی مخلب, ہر مخلب, ہر کچلی والا جانور حرام ہے. کچلی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے سائڈ کے 2 پوائنٹر دانت نکلے ہوتے لمبے. شیخ مکمل حدیث کون سی کتاب میں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے. ہر کچلی والا جانور حرام ہے, اور ہر وہ پرندہ حرام ہے جو پنجے سے شکار کرتا ہے. اب قانون بتا دیا. ایک جگہ پر گفتگو ہو رہی تھی آپ کی, میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ حسین آباد آپ نے دیکھا ہوگا, کیونکہ آج تو ہماری کلاس میرے خیال سے یہ نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر مناظروں پر کارگزاری میں ہی نکل جائے گی آج کی کلاس کو. یہ ایک دفعہ یہاں پر تھے آپ کے, آپ نے دیکھا ہوگا یہ اوکھا میمن مسجد حسین آباد پر, دیکھا آپ نے؟ کراچی, کیونکہ بہت سارے لوگ باہر بھی سنتے ہیں, یہ کراچی کی میں بات کر رہا ہوں. کراچی کے اندر ہے, مینا بازار کے آگے, غریب آباد چورنگی کے پاس ہے اوکھا میمن مسجد, بہت بڑی مسجد ہے. ٹھیک ہے, اس مسجد کے اندر میرا جو ہے وہاں کے طالب علموں سے ڈیبیٹ ہو گئی بھینس کے اوپر. وہاں کے طالب علموں نے مجھے کہا کہ بھینس آپ ثابت کرو کہ بھینس حرام ہے, بھینس حلال ہے. یہ فقہ کے دفاع کے لیے جی ہاں, میں نے کہا کہ میں تو ثابت کر دوں گا, لیکن میں نے کہا تم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے قیامت تک نہ اس کو حرام ثابت کر سکتے ہو نہ حلال ثابت کر سکتے ہو, تم لٹک گئے. میں نے کہا میرے پاس تو حدیث ہے اس کو. تو بھینس جو ہے وہ حلال اس لیے نہیں ہے کہ یہ گائے کے مشابہ ہے, یاد رکھیے گا. بھینس حلال اس لیے نہیں ہے کہ یہ گائے کے مشابہ ہے. بھینس حلال اس لیے ہے کہ نبی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر کچلی والا جانور حرام ہے, اور بھینس کے دانت دیکھیں گے تو سارے سپاٹ ہیں. بھینس کے حلال ہونے کی وجہ سے اس کے دانتوں کی سپاٹ بنی ہے. یہ قانون ہے. ایک صاحب سے گفتگو ہوئی, مجھے کہنا تھا کہ جی یہ جو گدھا ہے نا, گدھا ہو گیا یا یہ اس قسم کے جو جانور ہو گئے, میں نے کہا کہ تمہارے نزدیک حلال ہے حرام ہے؟ کہتے کہ نجس ہے. کیا کہیں گے؟ نجس ہے. عربی میں گدھے کو حمار کہتے ہیں نا, حمار. میں نے کہا نجس کیوں ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کافروں کی مثال دی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ
ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان یہودیوں کی اور اہل کتاب کی ان گدھوں کی طرح ہے کہ کتابیں ان پر لاد دی جائیں. تو عقل کے حساب سے ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ گدھا ہمارے نزدیک اس لیے حرام ہے کہ کافروں کے لیے اس کی مثالیں دی ہیں تو گدھا حرام. میں نے کہا پھر بھیڑ بکریوں کے بارے میں کیا خیال ہے, چوپایوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے کا وہ تو حلال ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ آراف سورہ 7 کی 179 میں فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ کافر جو ہے ان چوپایوں کے مانند ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. میں نے کہا آج سے تمہارے نزدیک اونٹ بھینس گائے سب حرام. یہ یہاں بھی اللہ نے کافروں کے لیے مثال دی ہے. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ قانون پر بات کی جائے نا, کم ٹو کامن ٹرمز بٹوین اس اینڈ یو. ایسے کلمے کی طرف, مجموعی کلمے کی طرف آنا چاہیے جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ برابر ہونے چاہیے. اب آئیں بات کریں قرآن مجید سے. تو نزول عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس قسم کے کافی واقعات ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک اسلوب بتاتا ہوں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. یہ سورہ نساء ہے قرآن مجید کی اور آیت نمبر 157, 158 اور 159. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں دیکھیں دو گروہ تھے. ہم بات کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر. ایک یہودیوں کا گروپ تھا اور ایک عیسائیوں کا. ایک کہتا ہے ہم نے قتل کر دیا اور ایک کہتا ہے ہم نے سولی پہ چڑھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا مَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ. انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے قتل کر دیا. یہود کہہ رہے ہیں قتل کر دیا, عیسائی کہہ رہے ہیں سولی پر چڑھا دیا. مصلوب ہو گئے وہ. وما قتلوہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے وما قتلوہ. یہاں ماں جو ہے نفی کے لیے آیا ہے, نفی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, نہیں قتل کیا عیسیٰ کو. ہو کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے. وما صلبوہ, اور نہ ہی ان کو سلیب پہ چڑھایا. اچھا اب نہ قتل ہوئے نہ سلیب پہ چڑھے تو اب تیسری تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. ولیکن, اور لیکن, شبہ لہم, مشتبہ کر دی گئی یہ بات, شک والی کر دی گئی ان کے لیے بات, شبہ میں ڈال دیا گیا ان لوگوں کو. اچھا منکر حدیث کیا کہتے ہیں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. منکرین حدیث کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے. کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی ان کی. اور غلام مرزا قادری تو وفات کرنے کے بعد کشمیر پہ قبر ظاہر کر, کشمیر میں ان کی قبر ہے, قبر بھی بتا دی اس نے. ہاں سب یہ جو ہے نا وہ ہے دھوکے ہیں, جھوٹ ہے یہ. تو فرمایا کہ نہ ہی قتل کیا نہ ہی سولی چڑھایا, لیکن یہ آپس کے اندر ششو پنج کا شکار ہو گئے. وہ ہوا کیا تھا, ایک کمرے میں تھے, غالباً 8 یا 9 یا 10 لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ملا کر. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ بھی کون میری طرف سے جو ہے وہ سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہے, میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. کہیں تفاسیر کے اندر اور کتب کے اندر یہ بھی موجود ہے, اور کہیں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کافروں میں سے ایک بندے کو یہاں سولی پہ چڑھا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. اب بند کمرے کے اندر, مثال کے طور پر اگر ہم مثال کے طور پر اس کمرے کے اندر اگر 50 آدمی بیٹھے, مثال دے رہا ہوں, اور ہم نے گن کر 50 آدمیوں کو انٹر کیا اندر, اور ہم نے گیٹ بند کر دیا, اور بند ہی گیٹ میں 50 میں سے 49 ہو گئے اور ایک غائب, تو سب کے لیے مشتبہ ہے کہ نہیں ہے کہ یار یہ بندہ گیا کدھر؟ نہ یہ دروازہ کھلا ہے, یہاں بھی تالا لگا ہوا ہے, وہ بھی بند ہے, نہ یہاں سے رستہ ہے نہ یہاں سے رستہ ہے. ہم نے گنا تھا 50 آدمیوں کی انٹری کی تھی, گیا کدھر ایک؟ یہ فطری چیز ہے نا, پریشان ہونا. تو ایک غائب ہو گیا. لیکن یہود کہتے ہیں قتل, وہ کہتے ہیں, عیسائی کہتے ہیں کہ سولی پہ چڑھ گئے. عیسائیوں کی بائبل کے اندر آج بھی جو ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, اگر آپ جو ہے وہ متی کی انجیل پڑھتے ہیں نا, تو عیسیٰ علیہ السلام کا قول وہاں لکھا ہوا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پہ چڑھایا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے لی لما شبقتنی. یہ ہبرو زبان ہے, اے لی لما شبقتنی. عربی اور ہبرو یہ سسٹر لینگویجز ہیں, ملتی جلتی زبان ہے, جس طرح سے میمنی اور سندھی.
تو انہوں نے کہا اللہ لما شبکتنی. اللہ جو ہے اللہ کو کہتے ہیں ہبرو میں. لما لما مطلب کیوں. اے اللہ کیوں. شبکتنی اس کا مطلب ہے ترکتنی. اے اللہ تو نے مجھے چھوڑ دیا, ان کے اوپر چھوڑ دیا, یہ تو ظلم کریں گے مجھ پر. اچھا, اس سے یہ ایک اور بات بھی پتا چل گئی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا نہیں ہے, خدا کوئی اور ہے کہ جس کو عیسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور اگر نعوذ باللہ ان کے بقول یہ خدا ہے, ان کے بقول یہ خدا ہے, تو پھر خدا تو پھر مصلوب ہو گیا, اور خدا جب مصلوب ہو گیا تو پھر وہ خدا نہیں رہا, وہ تو پھر جو ہے بہت زیادہ کمزور اور بہت ہی زیادہ محتاج ہو گیا خدا. ان کی کتابوں سے خود نفی ہو رہی ہے اس کی. ان کی کتابوں تو خود, ان کی کتابوں میں نفی بھی ہے, اثبات بھی ہے. عجیب بات ہے. ایک طرف یہ خدا بند کریم کہتے ہیں ان کو, آپ دیکھیں یسوع مسیح کو یہ خدا بند کریم بھی کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے, کہیں یہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اچھا, کہیں یہ بات واضح طور پر جو ہے بائبل کے اندر گاسپل آف مارک کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے, مرقس کی انجیل میں. وہ کیا لکھی ہوئی ہے بات؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگ رہی تھی, آپ پہاڑی پر چڑھے, آپ نے دیکھا ایک انجیر کا درخت نظر آیا, آپ ادھر گئے, دیکھا تو ایک بھی انجیر نہیں ہے, اور پھر انجیر کے درخت کو بدوا دینے لگ گئے کہ آج کے بعد تیرے اندر کوئی پھل نہ لگے. اور حواری دیکھ رہے تھے, اور حواری نے کہا کہ یہ اس لیے انجیر نہیں تھا کہ موسم نہیں تھا. یہ کیسا خدا ہے کہ جس کو بھوک لگ گئی, یہ کیسا خدا ہے کہ جس کو اتنا نہیں پتا کہ انجیر کا موسم نہیں ہے, اور یہ کیسا خدا ہے کہ وہاں جا کر دیکھتا ہے تو تب پتا چلا کہ انجیر نہیں لگی ہوئی, اور یہ کیسا خدا ہے کہ دوبارہ انجیر کو پیدا نہیں کر سکا. تو ساری باتیں بائبل میں نا, تو بائبل کے اندر یہ لکھا ہے کہ سولی پہ چڑھا دیا, اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, جب یہ کمرے کے اندر بند کر کے جب سولی پہ چڑھا رہے تھے تو ان کے لیے بڑی ہی یہ بات شک والی ہو گئی کہ ہم اتنے تھے اور اتنے کیسے رہ گئے, گیا کدھر ایک بندہ, ایک آدمی کدھر چلا گیا, کچھ پتہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, اور یقیناً جن لوگوں نے اس مسئلے کے اندر اختلاف کیا ہے, لفی شک کی منہ, وہ اس میں شک میں ہے. پتا چلا منکر حدیث اختلاف کرتے ہیں, یہ شک میں ہے. الحمدللہ اہل السنہ جو ہے یہ مانتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہوں گے, ہم شک پر نہیں ہے. انکار حدیث منکرین حدیث کا شک اس آیت سے ثابت ہو گیا, وہ شک میں. اور مومن کبھی بھی کتاب و سنت پر شک نہیں کرتا. قالوا سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ما لهم به من علم الا اتباع الظن, ان کے پاس علم نہیں ہے لیکن صرف اٹکل بچو, صرف گمان کی اتباع. عربی کے اندر قرآن مجید کے اسلوب کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جب لفظ زن آتا ہے تو اس کا مطلب گمان ہوتا ہے, لیکن ہر گمان جو ہے وہ زن کا فائدہ نہیں دیتا, بلکہ بہت سارے گمان ایسے بھی ہیں جو علم یقینی کا فائدہ دیتے ہیں. اور وہ علم یقینی کب بنتا ہے کہ جب اس گمان کے ساتھ دلیل ہو. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے نا, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. الذین یظنون, وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے اور اسی کی طرف لوٹے جائیں گے. اب یہ بھی گمان اور یہ بھی گمان ہے, یہ گمان غلط ہے اور وہ گمان صحیح ہے, کیونکہ وہ گمان جو ہے کہ رب سے ملاقات کا وہ علم یقینی ہے, وہ علم کے ساتھ ہے تو وہ علم یقینی کا فائدہ دے رہا ہے, اور اس گمان کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے تو اس لیے یہ گمان جو ہے صرف اٹکل بچو ہے. سمجھ میں آ رہا ہے طالب علم؟ منکر حدیث کو کیا کرتے ہیں پتہ ہے کاشف بھائی کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ زن ہے. کہاں سے سب کچھ زن ہے بھائی؟ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر ملاقات کو بھی زن کہہ رہا ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. پھر آگے بنی اسرائیل کی قوم کا, بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہو گیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. یہ پورا واقعہ آ رہا ہے.
تو یہاں پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ صرف زن کی اتباع کر رہے ہیں. اب لفظ زن یہاں اٹکل ہے. کیوں اٹکل ہے یہاں پر؟ دلیل نہیں ہے. یہ اٹکل اس لیے ہے کہ یہ جھوٹ پر قائم ہے. اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کریں گے, وہ بھی گمان کرتے ہیں. تو وہ گمان کس حیثیت پر ہے؟ دلیل کے ساتھ ہے. تو اب وہ علم یقینی ہے. یہ فرق ہے. اہل الاصطلاح نے فرق کیا ہے اس کے اندر. اور علماء نے وما قتلوه یقینا, اللہ اکبر, اور یقین سے قتل نہیں کیا. اب جس کام کے اندر یقین نہیں ہے تو پھر اب وہ گمان بن گیا, اٹکل بچو, اٹکل ہو گیا. وہ یقین نہیں ہے نا بھائی. تو جب کسی کام کے اندر یقین نہیں ہوتا, حتی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے ہیں کہ تم آنکھوں سے دیکھ لو گے جہنم کو. وہ کون سی آیت ہے کہ علم یقین کے ساتھ دیکھو گے. حتی زرتم المقابر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ہے. وہاں پر اللہ نے علم یقین کا ذکر کیا, تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ. بل کے عربی کے اندر بل جو ہے اپنے بسا اوقات اکثریت اپنے سابقہ کلام کی تردید کے لیے آتا ہے. بل سے پہلے کیا بات ہوئی کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے قتل کر دیا, ہم نے سولی پہ چڑھا دیا, ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے بل, فرمایا ایسا نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا؟ ایسا نہیں ہوا. بل اپنے سے پہلے کلام کی تردید کے لیے آ رہا ہے. بلکہ ایسا نہیں ہے. اچھا بلکہ کیا ہے؟ رفعہ اللہ الیہ, رفع اٹھا لیا, ہو عیسیٰ کو علیہ السلام اللہ نے, الیہ اپنی طرف. عربی قاعدے کے اعتبار سے جب رفع کا مصدر الہ کے ساتھ آئے, جب رفع کا مصدر الہ کے ساتھ آئے, الیہ ہے نا, یہ الہی, الہی نہیں, الیہ الہ ہے. تو فرمایا کہ جب رفع کا مصدر الہ کے ساتھ آ جاتا ہے عربی میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے روح اور جسم کو ساتھ اٹھانا. روح اور جسم کا ساتھ اٹھانا, یعنی ہم نے روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا. اب دیکھیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا. ان کی بھی تردید کر دی جنہوں نے کہا کہ سولی پہ چڑھا دیا. اچھا اب ایک بندہ جب سولی پہ نہیں چڑھا, ایک بندہ قتل نہیں ہوا, تو پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ فرمایا کہ بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا. اب دیکھیں اگر اللہ نے اٹھا لیا, منکر حدیث کہتے ہیں یہاں اٹھانے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو ظاہر کر دیا, یعنی اللہ نے ان کو درجہ دے دیا. میرے بھائی اس آیت کا تو کانٹیکس درجے پہ تو بن ہی نہیں رہا. یہاں تو بات بچنے اور بچانے کی ہو رہی ہے, بات تو درجے کی تو ہو ہی نہیں رہی. درجہ تو پہلے ہی دے دیا گیا تھا, وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا, کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے ہی باعزت اور مقرر ہے. فضیلت تو پہلے ہی دے دی ہے. ابھی فضیلت کا تو کوئی کانٹیکس ہی نہیں بنتا نا یہاں پر. تو بات یہ کہ جب رفع الہ کے ساتھ آیا تو روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا. اب دیکھیں آخری, یہ آیت کا آخری کا حصہ, وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے اور حکمت والا ہے. آپ کے پنجاب کے اندر جو ہے یہ ایک شہر ہے مورکنڈا, مورکنڈا فیصل آباد کے ضلع میں آتا ہے. مورکنڈے کے اندر اگر یہ ساتھی مورکنڈے والے دیکھ رہے ہوں گے تو وہ تصدیق کریں گے میری نا. مورکنڈے کے اندر ہمارا تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کا مناظرہ ہوا تھا. وہاں پر ایک مرکزی مسجد ہے مارکیٹ کے اندر, مورکنڈے کے اندر, اور آپ یقین مانیں وہ مناظر نزول عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا تھا اور انہی آیات کے اوپر گفتگو ہوئی تھی. اور الحمدللہ مناظرہ میں ڈیبیٹ کے اندر اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرما دی تھی, جبکہ مخالفین بہت سارے تھے اور میں ترجمانی کرنے والا اہل سنت کی اکیلا تھا. الحمدللہ آپ بلیو کریں اللہ رب العالمین نے مجھے غلبہ دیا, آیت کے عزیزن حکیمہ کے لفظ سے مناظرہ جیت گیا. اب سوال یہ کہ یہ کیسے ہوا؟ آپ
तो आप लोग समझ रहे मेरी बात को? ये तो बहुत जगह पे ये लफ्ज आया है, लेकिन ये तो बड़ी हिकमत वाली बात है। जी हाँ, अभी आप देखेंगे ना, मैं आपको बताता हूं कि हिकमत कैसे रही। मैंने इनसे ये कहा मुनकरीन हदीस से कि आप कहते हैं कि इंतकाल कर गए। मैंने कहा यहां पर दो सिफतें अल्लाह ताला की, दो सिफतें, अजीजन और हकीमन, गालिब और हिकमत वाला। मैंने कहा ये दो सिफतें अल्लाह ताला की वहां आती हैं कि जहां अल्लाह ताला कोई खर की आदत, कोई मसला बता रहा हूं। मैं मिसाल देता हूं इसकी। आइए हम चलते हैं जरा सूरह बकरा के इख्तिताम पे, सूरह बकरा के इख्तिताम पे सयकुल का पारा शुरू कर लेते हैं। सयकुल के पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि वह इस कौल इब्राहिम रब्बी अरीनी कैफ तुह्यिल मौता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह ताला मुझे बताइए आप कैसे मुर्दों को जिंदा करते हैं। क़ाल अवलम तुमिन, अल्लाह ताला ने फरमाया आप ईमान नहीं लाए मेरी बातों पर। क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, फरमाया कि क्यों नहीं, मैं तो ईमान मुतमईन है, आंखों से देखकर दिल को इत्मीनान देना चाह रहा हूं। ये सवाल हम और आप नहीं कर सकते अल्लाह से, क्योंकि हमारे ईमान का लेवल कुछ भी नहीं है। ये नबी ने बात की कि इनका तो ईमान का लेवल ऑलरेडी इतना था कि इन्होंने कुर्बानियों पर कुर्बानियां दे दी। अब ये तकाजा कर रहे अल्लाह रब्बी अरिनी कैफ तुह्यिल मौत, क़ाल अवलम तुमिन, क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, क्यों नहीं, ईमान वाला हूं लेकिन दिल को मुतमईन करना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा एक काम कर, फखुज़ अर्बाअतम मिन अत-तैरी फसुरहुन्ना इलैक, चार परिंदे पकड़ ले और उसको हिला अपनी तरफ और उसको टुकड़े 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 करके मिक्स कर ले, और फिर क्या कर, सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन, टुकड़े टुकड़े कीमा बना दे और फिर इसको जाके पहाड़ पर रखा। सुम्मा उदउहुन्ना यअतीनका सअया, फिर पुकार, जिसकी बोटी जिस परिंदे की अलग हुई होगी उसी परिंदे के साथ हम जोड़कर तेरे पास दौड़ता हुआ भेज देंगे उसको। वअलम, अल्लाहु अकबर कबीरा, वअलम। अजीज तालिब इल्म, मैं उसलूब सिखा रहा हूं आपको, ये कहीं सीखने के लिए नहीं मिलेगा, ये ऐसा उसलूब है। ये मजा, अगर कहीं हक और बातिल के लिए डिबेट करनी हो तो कुरान के उसलूब को समझें। अल्लाह अकबर, फरमाया जान ले ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अन्नल्लाह, यकीन अल्लाह ताला, अजीजुन हकीम व अजीजन हकीमन या अजीजुन हकीम, अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। क्या है अल्लाह ताला? गालिब और हिकमत वाला है। अब आप अजीजा ने गिरामी इस आयत की तरफ जरा गौर से अब आप देख लें कि इसमें क्या काम हुआ। परिंदे टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर बुलाया, अल्लाह ताला कह रहा मैं गालिब हूं, मैं गालिब हूं। जिस तरह से इस परिंदों को मरने के बाद कीमा कीमा होने के बाद दोबारा खड़ा कर दिया, मैं गालिब हूं कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा कयामत के दिन खड़ा कर दूं। और हिकमत मेरी ये है कि अभी मैं तुम्हारे जरिए ये बता रहा हूं ताकि हिकमत ये कि कयामत तक के लोगों के लिए हुज्जत बना दूं। आयत का रब्त समझ रहे ना? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की उनसे, अल्लाह ताला की रहमत से तफसीर हमारी चल रही है, तफसीर कुरान बिल कुरान वल हदीस के नाम से। अल्लाह से दुआ कर अल्लाह उसको तकमील में पहुंचाए। उनकी उस तफसीर के अंदर मैंने इसके ऊपर जो है वो इन किस्म की चीजों पर बड़ी तफसीली बहस की है। अब क्या पता चला कि अजीजन हकीमा कहां आता है, कोई बात हो रही है खर की आदत पर। अब अगर बकौल इनके कि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, तो मैंने कहा कि अजीज दोस्तों, अजीजन हकीमन का तो मतलब ही यहां फोत हो जाता है। अल्लाह ने मौत दे दी उनको, ये तो नॉर्मल ही बात है, तो यहां कौन सा अल्लाह का गरबा रहा। वो चारे सूली पे चढ़ा दे, वो चारे मौत दे दे, अल्लाह ने बचाया नहीं, मौत दे दी, तो कौन सी अल्लाह की हिकमत ठहरी भाई यहां पर? ये तो खर की आदत मसला नहीं हुआ। मैंने कहा अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यहां पर आयत नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम की दलील कैसे बनती है। अजीजन, अल्लाह गालिब है कि तुम्हारे अंदर से ही उस एक बंदे को उठाकर अपनी तरफ ले गया, ये गालिब है कि तुम्हें पता भी ना चल सके। और हिकमत ये है कि कयामत से पहले हम ईसा को दोबारा दुनिया में भेजेंगे ताकि सारे अहले किताब इसको देखकर मुसलमान हो जाएंगे। इस आयत के टुकड़े पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डिबेट के अंदर कामयाबी दे दी थी। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा।
किस किस को समझ में आ रही है ये बात? मसला समझ में आ रहा है कुछ? जी जी बिल्कुल। अब बताइए इससे बड़ी कोई दलील होगी? मजबूत तरीन दलील। आए एक और दलील की तरफ चलते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल पर। आज हमारे सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल पर ही बात करनी है बस। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह आल इमरान में फरमाते हैं, अगर आप पढ़ेंगे ना आयत नंबर 55, 56, 57, 58, ये ईसा अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू हो रही है। उन्हीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है युकल्लिमुन नासा फिल महदी व कहला। युकल्लिमुन नासा, युकल्लिम, कल्लमा युकल्लिम, कलाम करेगा, मुजारा है, कलाम करेगा। युकल्लिमुन नासा फिल महदी व कहला, मां की गोद में। ईसा अलैहिस्सलाम मां की गोद में कलाम करेंगे। सूरे मरियम सूरा नंबर 19 और आयत नंबर 17 से लेकर 28-29 तक ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। मरियम अलैहिस्सलाम के बाद लोग गए, कहने लगे कि अब तुम्हारी अम्मा तो ऐसी नहीं थी, मां कानत उम्मी का बगिया, तुम्हारी मां बागी तो नहीं थी, बच्चा कहां से आ गया, ना तुम्हारा अब्बा ऐसा था। फाशारत इलैहि, इशारा किया ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, बोलने लग गए और कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे किताब दे दी गई है और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया गया, मा दुम तू हय्या, मैं जब तक जिंदा रहूंगा। मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया गया है, मैं जब तक मा दुम तू हय्या, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया गया है। ये मां के बारे में बात कर ली, लेकिन कुरान ये कह रहा है युकल्लिमुन नासा फिल महदी व कहला, और कहल की हालत के अंदर भी बात करेंगे लोगों से। कहल किसको कहते हैं? अधेड़ उम्र को। कहल किसको कहते हैं? अधेड़ उम्र को कहल कहते हैं। अधेड़ उम्र। और कुरान मजीद की रूह से सूरह अहकाफ सूरा नंबर 46 और आयत नंबर 15 की रूह से अधेड़ उम्र 40 साल की होती है। और उससे पहले वो हो चुका था मामला। और ईसा अलैहिस्सलाम मुनकर हदीस भी जानते हैं, सब ईसाई इस बात पर इनके कोई इख्तिलाफ नहीं है कि 33 साल की उम्र में दुनिया से चले गए थे। 33 साल, अभी 7 साल बाकी है अधेड़ उम्र में। कितने? 7 साल। मैं मुनकर हदीस को कहता हूं कि कुरान ये कह रहा है कि वो अधेड़ उम्र में गुफ्तगू करेंगे। बकौल आपके इंतकाल हो गया तो नौजुबिल्लाह कुरान करीम की इस आयत के अंदर कयामत तक के लिए नक्स पैदा हो गया, अधूरी रह गई आयत पूरी नहीं हुई। फहीम तुम शब्बा बाबला फहीम तुम फहीम ना, समझ में आ रहा है मसला? कुरान ने कहा कि दो युकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला, ईसा अलैहिस्सलाम मां के गोद में कलाम करेंगे। सूरह मरियम में उन्होंने कलाम किया, आतानियल किताब है वजालनी नबिया, मुझे किताब दी गई, मुझे नबी बनाया गया, नमाज और ज़कात का हुक्म दिया गया, मादुम तो हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन फरमाया कि ये अधेड़ उम्र में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कब नाजिल हुई? 40 साल की उम्र के बाद। ऐसा ही बाद 40 सना, ऐसा ही है। और फतहुल कदीर के अंदर इमाम शौकानी लिखते हैं कि तकरीबन नबियों को नबूवत 40 साल के बाद दी गई है। कैसे आयत पूरी होगी? अल्लाह अकबर कबीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और नाजिल होने के बाद दुनिया में 7 साल रहेंगे, फिर अल्लाह ताला इनको फौत दे देगा, दुनिया में 7 साल रहेंगे। फरमाया कुरान की आयत से पता चलता है कि अधेड़ उम्र में गुफ्तगू करेंगे। 30-33 साल की उम्र में अल्लाह ने उठा लिया और 7 साल जमीन पर रहेंगे, तो 33 और 7 40 साल। हदीस को मिलाने के बाद कुरान की आयत पूरी होती है। सदीक़ा इस्तदलाल। समझ रहे हैं जीशान? मसला समझे? और ये वो पॉइंट्स है कि आपको सुनने के लिए नहीं मिलेंगे ये, इल्ला ये कि जिस पर अल्लाह रहम कर दे। ये वो दलाइल हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से
یہ ذہن میں رکھیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور خاص دلیل دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ اکبر کبیرہ. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. عیسیٰ علیہ السلام کی اوپر گفتگو ہو رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو ہو رہی ہے. اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں ہوئی, مکر کیا گیا ہے. فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے پلاٹس چلے مختلف قسم کے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف, مختلف قسم کے چالیں چلی. اللہ بھی چال چلنے والا ہے, تو اللہ بہتر چال چلنے والا ہے. اب یہاں چال چلنا, کیا چال چلنا بھائی؟ بقول آپ کے تو عیسیٰ علیہ السلام کو فوت ہو گئے, تو پھر اللہ نے کیا چال چلی؟ آئیے ایک قرآن مجید کی ایک اور جگہ پر چلتے ہیں کہ جہاں پر اس کے حوالے سے بڑی ہی پیاری بات کی گئی ہے. ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید, اور یہ سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور آیت نمبر 49 اور 50. فرمایا کہ صالح علیہ السلام کہ پہاڑی کے نیچے ان کی مسجد تھی. مفسرین کہتے ہیں کہ وہ وہاں عبادت کیا کرتے تھے. قوم نے یہ کہا کہ جی ہم ایک کام کرتے ہیں کہ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ. ہم کیا کریں گے کہ یہ صالح علیہ السلام جب عبادت کر کے نکلیں گے رات کے وقت, ہم اوپر سے ان کے اوپر پتھر گرا دیں گے, ان کے گھر والوں کو اور ان کو ہم مار دیں گے صالح علیہ السلام کو. اور پھر ثم لنقولن لولیہ, اور ہم ان کے گھر والوں سے کہہ دیں گے کہ ما شہیدنا مہلک اہلہ, ہم ان کے گھر والوں کو اور ان کو مارنے میں ہم نہیں تھے, یہ انعام پسڑ جائیں گے, ہم ہلاکت اس وقت ہم موجود نہیں تھے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, ہم تو بات سچی کہہ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ صالح علیہ السلام کے مارنے کا ارادہ ہے, اوپر سے پتھر گرا دیں گے. غار کی طرف کہیں تھے, غار کے دہانے پر کھڑے ہیں, نیچے سے صالح علیہ السلام گزریں گے, ہم غار کے دہانے سے پتھر گرا دیں گے اور وہ کچل جائیں گے. ہم کہتے ہیں ہم تو تھے ہی نہیں, ہمیں کیا پتا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے. وہاں پر بھی کیا تھا, ہم جو سورۃ آل عمران پڑھ رہے تھے وہاں پر بھی کیا تھا بھائی؟ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے چال چلی, اللہ نے بھی چال چل دی, اور اللہ تبارک تعالیٰ بہتر چال چلنے والا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہاں فرمایا کہ جب انہوں نے صالح علیہ السلام کے لیے سازشیں کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا کہ پتھر جو ہے وہ نیچے گرنے کی جگہ پر غار کے دہانے پر گھس گیا, اور یہ غار کے اندر چلے گئے اور غار کو پیک کر دیا. نہ ان کو باہر کی خبر ہوئی, نہ باہر والے ان کے گھر والوں کو ان کی خبر ہوئی. اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کو زیر کر دیا. اس موقع پر اللہ نے یہ تدبیر چلی نا کہ پتھر نیچے گرنے کی جگہ پر پتھر اوپر ہی ہو کر جو ہے غار کا منہ بند کر دیا اس نے, وہ اندر چلے گئے, اندر پیک ہو گئے. اس موقع پر اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. انہوں نے بھی چال چلی, ہم نے بھی چال چلی, ہم نے ایک ایسی چال چلی جس کی ان کو سمجھ بھی نہ ہوئی. اب پتا چلا کہ یہاں چال کے مراد یہ کہ جب مخالف جب کوئی چال چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے خلاف کوئی چال چل دیتا ہے, اور اللہ کی چال غالب ہے. اور اگر وہ صالح علیہ السلام کو مار دیتے, شہید کر دیتے, تو پھر کوئی چال اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے؟ کوئی چال نہیں ہوتی. اب یہاں پر بھی یہی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی چال چلی, ہم نے بھی چال چلی, ہم بہتر چال چلنے والے. انہوں نے چال چلی سلپ پہ چڑھانے کی, ہم نے چال چلی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا اور انہی میں سے ایک بندے کو کھڑا کر دیا, اور ہم بہتر چال چلنے والے. اور عقیدہ یہ ہے کہ اگر نہیں اٹھایا تو پھر چال کیسی؟ چال کیسی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک آیت دوسری آیت کے ذریعے سمجھنے کی جا رہی ہے. صحیح. تو یہاں سے عزیزان گرامی یہ قرآن مجید کی آیات دلائل کے ساتھ میں نے آپ کو دی ہیں. اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اور پھر اگر ہم آخری جو ہے وہ آیت پڑھتے ہیں سورۃ النساء کی, وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. ایک اور دلیل, کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں ہوگا الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ, لا کے اوپر زبر تاکید کے لیے, نون مشددہ تاکید کے لیے, دو تاکیدیں. لازم اہل کتاب ان کی وفات سے پہلے ایمان لائیں گے. اب اگر عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تو اہل کتاب کون سے ایمان لائیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اہل کتاب جتنے بھی ہوں گے سارے ایمان لے آئیں گے. صحیح.
لیکن ابھی تو سارے کافر اور مردود بنے پڑے. یہ قیامت سے پہلے ہی ہوگا. وہ آئیں گے تشریف لائیں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کو ہدایت دے دے گا, اور پھر اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے. اور اب مسئلہ یہ رہا کہ یہ کیا امتی ہوں گے کہ نبی ہوں گے؟ اپنے عہدے سے, یعنی ان کی جو وہ ہوگا نا عیسیٰ علیہ السلام تک جو اللہ نے وہ عہدہ دیا ہے, نبی تو رہیں گے لیکن اپنی نبوت کا اجرا نہیں کر سکتے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. اسی پر اکتفا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سارے دیکھنے والے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ اس کو آگے تک پہنچائیں تاکہ لوگ جمع ہوں, لوگوں کو دعوت دیں اس درس بخاری کی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر مددگار ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.